آپ بھی مبارکباد دینا چاہیں گے حمزہ شہباز کا دیرینہ خواہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا آج پورا ہو گیا. یہ آئینی ہے، قانونی ہے، اور آپ مبارکباد دیں گے انہیں؟ مجھے تو ارشد سچی بات ہے کہ یہ ابھی آپ کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ایسے کوئی فلیٹیز میں کوئی ہوا ہے. ایک یہاں پہ بھی ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر، جس وقت آفیشل اجلاس ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی پہ ایاز صادق صاحب بیٹھ گئے تھے. ہو سکتا ہے اسی قسم کا کوئی اجلاس کیا ہو. مجھے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ نہیں پتا. ہو سکتا ہے صرف ایک کوئی سیاسی لگتا ہے، کوئی کام کیا ہے، اس کا قانونی حیثیت تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی سیریس ہے. رائٹ. تو ملک کے مختلف ہوٹلز میں آپ بھی اجلاس بلا کے مختلف ڈیزگنیشن لے سکتے ہیں کہ جناب اسلام آباد کی یہ 5 اسٹار ہوٹل میں اجلاس ہوا اور فلاں بندہ جو ہے فلاں صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا. یہ پاسبل ہے ویسے؟ یہ جو ہے اس وقت صورتحال، میں ہنس رہا ہوں، فرینکلی اس وقت ہنسنا نہیں چاہیے. جو پاکستان میں سیاست کی صورتحال ہے وہ ایک بالکل ہی مذاق بن گیا ہے. تو ہمارے خاص طور پہ نوجوان دیکھ رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سیاست کیا پاکستان میں بالکل بنانا ریپبلک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. امید ہے، اسی لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایسی رولنگ دے جس سے یہ ماحول جو ہے وہ بند کمروں سے، فلیٹیز ہوٹل اور اواری میٹرو اور اواری ایکسپریس ہوٹل سے نکل کر اور سندھ ہاؤس سے نکل کے عوام کے پاس جائے، عوام فیصلہ کریں، وہ جا کے ووٹ ڈالیں اور وہ فیصلہ کریں کہ کس کا بیانیہ ٹھیک ہے اور کس کا غلط ہے. یہ تو ابھی جو بندر بانٹ اور جس طریقے کی بے شرمی، بے حیائی سے اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ اگر ایسے سیاستدان ہیں تو آگے کیا بنے گا. اچھا اسد عمر صاحب، یہ جس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ آئینی عمل ہوتا ہے وفاداریاں خریدنا؟ سر بالکل غیر آئینی ہے. اور آج سپریم کورٹ کے اندر جب یہ بات چیت ہوئی تو یہ سوال اٹھایا گیا تھا بینچ کے سامنے کہ کیا اگر آپ کوئی بھی جس وقت لیگل چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو کیا کسی ایک آرٹیکل کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں یا آئین کو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے؟ تو وہ جو 63A کی شق ہے آئین کی، وہ بھی تو اس آئین کا حصہ ہے، وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہے. اور بالکل درست بات ہے کہ نو کانفیڈنس موشن لانا جو ہے، عدم اعتماد کی تحریک لانا، وہ بھی اس آئین کا حصہ ہے. لیکن اس کی کوئی قواعد و ضوابط ہیں، کوئی اخلاقیات؟ جی اسد عمر صاحب، چلیں یہ آئین اور اخلاقیات پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ذکر آیا اس خط کا بھی جو کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ایک سفیر نے پاکستان کی ایمبیسی کو بھیجا، جو منٹس آف دا میٹنگ ہے آفیشل کورسپونڈنٹ سے. اس حوالے سے جب میمو گیٹ ہوا تھا تو اس وقت ایک پٹیشنر تھے میاں نواز شریف، اور وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں گئے تھے. آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب میمو گیٹ کا جو واقعہ تھا کہ ایک میمورینڈم لکھا گیا تھا باقاعدہ طور پہ ایڈمرل مائک ملن کو، جس کے جو ایک سادہ کاغذ پہ تھا، جس کے اوپر نہ کوئی تاریخ تھی نہ کوئی دستخط تھا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پہنچے اور اس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ جو رولنگ دی جوڈیشل کمیشن کی، وہ یہ تھی کہ میمو ایک باقاعدہ طور پہ حقیقت ہے اور حسین حقانی نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ غداری کی. اور اس میمورینڈم کا جو بیسک کا مدعا تھا، جو بیسک ٹیکسٹ تھا اس کا، وہ افواج پاکستان کو اور ISI کو کمزور کس طرح سے کرنا ہے، اس حوالے سے امریکی مداخلت مانگی گئی تھی، امریکی انٹرونشن مانگی گئی تھی. اور اس وقت نون لیگ کے مختلف قائدین اس میمو کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے؟ کسی نہ کسی نے یہ سازش کی ضرور ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سازش کی ہے ان کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے. وہ لوگ اس قوم کو جواب دیں کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش اگر کی تو کیوں کی ہے. پاکستان کے جو وائٹل اثاثے ہیں ان کے خلاف جو یہ سازش کی ہے، ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. جب ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا، تو یقیناً قوم بالکل ایک جان ہو کر ان کا محاسبہ کرے گی. معاملہ تو آئین پاکستان کا ہے. اگر ہم صدر زرداری کو یا حسین حقانی کو اس بات پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملک و قوم کی سلامتی کو ایک سودا بنا کر آفر کر دیا، اسی طرح کسی بھی ایجنسی کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کی سیاسی حکومت کو بدلنے کے معاملات میں پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور کو اور کسی بھی طرح کسی اور کو انوالو کرے، کیونکہ حکومت بدلنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے اور کسی ایجنسی کو نہیں. جنرل پاشا صاحب کا تعلق ہے
تو اگر ان کی کوئی کسی طرح کی کوئی ان کا رول ایسا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو عدالت میں چیزیں سامنے آئی جائیں گی، اور اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو احتساب سے بالا تر اگر صدر اور وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر کوئی جرنیل یا جج یا سیاستدان کیوں ہو؟ کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ جو اس میں الیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹریڈ کر رہا ہے فار پولیٹیکل سپورٹ فرام اے فارن کنٹری۔ یہ بات ثابت ہو کہ اس نوعیت کا کوئی میمو ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کو کسی نے تیار کروایا، کوئی اس کا محرک ہے، تو پھر اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے، چونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سنا، اور میمو تھا ایک انسائنڈ انڈیٹڈ لیٹر جو میمورینڈم ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا، اور اس پہ باقاعدہ ایک کمیشن بنا، تحقیقات ہوئیں، اور اس کی جو تحقیقات تھیں اور جو انیشل انویسٹیگیشن وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے کی، اور بڑی اچھی تحقیقات انہوں نے کی، تمام ایویڈنسز لے کے آئے، بلیک بیری کا ڈیٹا لے کے آئے، اور یہ جو سازش تھی پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اسے انرد کیا۔ اور اسکرین پہ ناظرین آپ جو دستاویز دیکھ رہے ہیں یہ ان کی وٹنس سٹیٹمنٹ تھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی، جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں اس کمیشن کے سامنے بھی رکھیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ناظرین جو پریس اس میں چند سوالات اٹھائے، اور پہلا سوال انہوں نے کیا اٹھایا اس حوالے سے کہ ڈاکومنٹ جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ آفیشل کمیونیکیشن ہے، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھیں۔ Number 8, isn't it a fact that the document is a formal communication by the representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? Probe میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے، یہ کمیونیکیشن صحیح ہے، نہیں ہے، کس کی ہے، کیا ہے، سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی اسد عمر صاحب، ایک فارمل کمیونیکیشن ہے، ملک کے سابق وزیر خارجہ یہ بات کہہ رہے ہیں، نواز شریف تو ایک سادہ کاغذ پہ ان سائنڈ ان ڈیٹڈ لیٹر پہ پورا کمیشن بن کے ثابت ہوا، اس پہ کمیشن اب تک کیوں نہیں بن سکا؟ سب سے پہلے تو میں ایسی آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں جن کو ابھی تک نہیں پتا ہو، ایسی یاد دہانی کے لیے، یہی حسین حقانی صاحب جو ایک سینٹرل کیریکٹر تھے اس میمو گیٹ کا، وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہی ابھی بھی ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے جی، اور آج ہمارے جو تحریک انصاف کو لائر ریپرزینٹ کر رہے تھے بابر روان صاحب، انہوں نے کورٹ سے درخواست بھی کی ہے، اس کی استدعا کی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور جو کمیشن یہ تمام چیزیں جو اپوزیشن کہتی ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، حالانکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کو دیکھ چکی ہے، اس پہ کامنٹ کر چکی ہے، پریس ریلیز ہو چکا ہے، تصدیق کی جا چکی ہے، تو وہ اگر وہ نہیں ایگزسٹ کرتا تو ہم تو پھر اس کا مطلب پاگل ہیں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں پروب کا۔ زبردست ہے، پروب کیجئے، کمیشن انکوائری بٹھائیں اور ہمیں جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ کیا اس کے لیے جو کمیشن نواز شریف صاحب جس پہ چلے گئے، اور اب اپوزیشن کی جماعتیں، شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی ذکر کیا، فضل الرحمان صاحب بھی کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے، تو حکومت خود بھی تو بنا سکتی تھی، آپ لوگوں نے کیوں نہیں یہ کمیشن بنایا؟ دیکھیں، یہ لا منسٹری سے ایڈوائس بھی گئی تھی، وہ ذرا سے لیٹ گئی، آپ کو پتا ہے ہمارے لا منسٹر لاسٹ منٹ پہ چینج ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، جب لا منسٹر آئے تو انہوں نے آتے ہی یہ ایڈوائس دی تھی، لیکن اس وقت وہ پھر سچویشن ایسی ارائز کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم آ گیا تھا اور وہ ڈیسولوشن آرڈر پھر پلیس ہو گیا، لیکن لا منسٹری کی یہ ایڈوائس اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ ایک کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ بنایا جائے، اور اگر ایک دو دن بھی اور کابینہ چلتی تو سرکولیشن سے کابینٹ نے اپروو بھی کر دینا تھا، لیکن کمیشن جو بننا ہے وہ ہم کورٹ کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں، بیکاز نیوٹرل آربیٹر جو ہے وہ کورٹ ہے، اور یہ استدعا ہماری اس وقت